السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ ابھی مارکیٹ سے آیا ہوں تو میرے دوستو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہر چیز اتنی مہنگی ہے کہ غریب کی پہنچ سے دور ہے۔ پہلے تو گوشت غریب کی پہنچ سے دور تھا، اب جو سبزیاں وغیرہ ہے، پیاز ٹماٹر، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے تاجر ہیں اور بڑے حاجی صاحبان ہیں ماشاءاللہ، جو عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور بڑی تجارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت بڑے پیمانے پر ان کا کاروبار ہے، اللہ نے ان کو وسعتیں دی ہے، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ بھائی ہر چیز کا سٹاک جمع کیا ہوا ہے اور مارکیٹ میں چیزیں شارٹ ہے، جس کی وجہ سے ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ تو میں ان حاجی صاحبان، ان تاجران سے درخواست کروں گا کہ خدا را اللہ کے واسطے، یہ رمضان کا مہینہ، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کا مہینہ ہے، تو اس میں اگر ہم کسی کے لیے آسانی نہیں کر سکتے پیدا، تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے پریشانی پیدا کرے، کسی غریب کے دل سے بد دعا تمہارے لیے نکلے۔ یار اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، اتنی مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، ہر چیز غریب کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے، اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، صبح سے لے کر شام تک انسان روزہ رکھتا ہے، پھر افطاری کے لیے جو ہے نا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے لیے افطاری کا سامان خریدے، کیونکہ جس چیز کے پاس وہ جاتا ہے وہ اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ اس کی پہنچ سے دور ہے۔ تو میرے دوستو، میری عوام سے بھی یہ درخواست ہے، یہ گزارش ہے کہ جب تک یہ چیزیں سستی نہ ہو، چاہے پیاز ہے، چاہے تربوز ہے، چاہے کچھ بھی ہے، XYZ، ٹماٹر، جو بھی چیز ہے جو مہنگی ہے، بہت مہنگی ہے، اس کو آپ کم سے کم خریدیں، تھوڑا خریدیں، بقدر ضرورت خریدیں۔ آپ بھی ایسا نہ کریں کہ 5 کلو 10 کلو ایک ساتھ لے لو کہ بھائی مہنگا ہو گیا، نہیں مل رہا ہے، نہیں کرو ایسا۔ آپ کی اس غلطی کا یہی تاجر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب آپ ایک چیز نہیں خریدو گے تو ان کے پاس گودام میں یہ مال خراب ہو جائے گا، ان کے کسی کام کا نہیں ہوگا، ریٹ خود بخود سیدھے ہو جائیں گے، لیکن ہماری بھی غلطی ہے۔ تو اس لیے جو دوست، جو احباب چیزیں خریدنے جائیں، سامان خریدنے جائیں مارکیٹ میں، تو وہ چیز لے جو ضرورت کی ہو، اور اتنی لے کہ 2-3 دن کی مطلب اس سے معاملات چل سکے، اس کے بعد پھر اللہ مالک ہے۔ اور تاجروں سے بھی خدا را اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ پیسے تو کمائیں گے انشاءاللہ، اللہ بھی راضی ہوگا۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم جتنی کسی کے لیے آسانی والا معاملہ پیدا کریں گے، اللہ پاک اتنی ہی ہماری رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اتنی ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوگی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ ان کے مرنے کے بعد، ان کے فوت ہونے کے بعد کروڑوں روپے کے ترکے ان کے ورثاء کو ملے۔ ان کے کاروبار کے کچھ اصول تھے، وہ اصول یہ ہے کہ وہ جو بھی کوئی چیز لیتے تھے تو نقد پہ لیتے تھے، ادھار پہ نہیں لیتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا، چیز 2 روپے 3 روپے مارکیٹ سے سستی مل جاتی تھی۔ دوسرا کیا اصول تھا، وہ یہ تھا کہ جو بھی چیز بیچتے تھے تو وہ بھی نقد پہ بیچتے تھے، ادھار پہ نہیں بیچتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا، مارجن تو کم ملتا تھا، پروفٹ کم ملتا تھا، لیکن نقد پیسے آنے سے ریونیو جنریٹ ہو رہی تھی، پیسہ بڑھتا تھا۔ تیسری جو سب سے اہم بات ہے، جو آج میری اس موضوع کا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آج کی چیز آج بیچتے تھے، کل کی چیز کل بیچتے تھے، یعنی یہ نہیں کرتے تھے کہ آج اس چیز کا ریٹ کم ہے تو میں اس کو کل مہنگا ہونے پہ بیچوں گا، نہیں، ظہیر اندوزی نہیں کرتے تھے۔ جو آج کا ریٹ تھا اور جو آج کی چیز تھی وہ آج سیل کر دی، کل جو لی وہ کل سیل کر دی، اس طرح انہوں نے کاروبار کیا۔ تو ان 3 اصولوں کی برکت سے اللہ پاک نے ان کے کاروبار میں اتنی برکت، اتنی وسعت ڈال دی تھی کہ ان کے فوت ہونے کے بعد کروڑوں روپے کے ترکے وہ ان کے ورثاء کو ملے۔ تو میرے دوستو، ہمارے لیے بھی یہ مثال ہے کہ ہم جو بھی لین دین کریں نقد پہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ذخیرہ اندوزی نہ کریں، کل کا نہ سوچیں کہ کل یہ چیز ہم مہنگی ہو کے بیچیں گے، یہ گناہ ہے میرے دوستو۔
اس لیے اپنے کاروبار میں خود بھی شفافیت لائیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کریں۔ تو جن دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور میرے اس پیغام سے اس بات سے متفق ہو، وہ اس کو آگے شیئر کریں۔ کیا پتہ کسی کے ایک شیئر کرنے سے، کسی کی ایک بات سننے سے، اگر اللہ نے کسی کے دل میں یہ بات ڈال دی اور وہ ذخیرہ اندوزی سے بچ گیا اور اس نے جو ہے نا کسی غریب کا بھلا کر دیا، تو میرے دوستو یہ ہمارے نجات کے لیے کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔